وزیر داخلہ ضیاء النجار کے گھر پر آگ لگانے کی واردات نے ایک سنگین بلکہ ڈرامائی صورت اختیار کر لی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس آگ کے شعلوں نے اب سندھ حکومت کو اپنی لپیٹ میں لینے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے تو غلط نہ ہوگا۔ اس کیس کی تفتیش پر وہ سندھ حکومت کے مستقبل کا دار و مدار ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پورا کا پورا واقعہ یعنی ضیاء النجار کے گھر کو آگ لگانے کی جو یہ واردات ہے، یہ ایک منظم سازش کا نتیجہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سازش کس نے کی؟ سازش کا ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ اس کا بینیفیشری کون ہے؟ اور جس قسم کی ایف آئی آر درج کروائی گئی ہے اور جس طرح کے نامور سیاستدانوں کو وہ اس میں نامزد کیا گیا ہے ملزموں کے حیثیت سے، آگ لگانے والوں کے حیثیت سے، جس میں خود غلام مرتضیٰ خان جتوئی، مسرور خان جتوئی، باز محمد سیال اور اعجاز لغاری، غازی لغاری، بوال لغاری وغیرہ، تو اس نے تو رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ اس پورے کے پورے واقعے کو وہ ایک طریقے سے دو نمبری یا جعلی یا خود ساختہ واقعہ قرار دینے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اس طرح کی ایف آئی آر نے، اس طرح کے سیاستدانوں کو اس میں وہ نامزد کیا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کون آگے بڑھ کر بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا؟ یعنی کون اس اتنے بڑے واقعے کی وہ حقیقت کو منظر عام پر لائے گا کہ یہ واردات کرنے والا کون ہے؟ کس نے ایک تیر سے 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 شکار کیے ہیں؟ کس نے ہمدردی حاصل کرنے کے لیے وہ وزیر داخلہ کے گھر کو آگ لگوائی ہے؟ تو یہ صرف اور صرف وہ سندھ پولیس کے سربراہ اگر چاہیں تو وہ یہ گتھی وہ چٹکی بجا کر وہ حل کر سکتے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ خود آئی جی سندھ کے رفقا کی جانب سے یہ اطلاع ملی ہے کہ سندھ پولیس کے آئی جی کی جانب سے وہ وزیر اعظم سندھ مراد علی شاہ سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ اگر انہیں فری ہینڈ دیا جائے تو وہ یہ کیس کی تفتیش وہ 48 گھنٹوں میں وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرتے ہوئے اس واقعے کے ماسٹر مائنڈ کو نہ صرف منظر عام پر لائیں گے بلکہ جن لوگوں نے یہ آگ لگائی ہے، جہاں یہ میٹنگ ہوئی تھی، وہ تمام چیزیں وہ شواہد کے سامنے وہ پیش کر دیں گے اگر انہیں فری ہینڈ دیا جائے۔ یہ پیغام اس وزیر اعلیٰ سندھ کے ذریعے خود بلاول زرداری بھٹو کو بھی کہتے ہیں کہ پہنچایا گیا تاکہ حقیقت وہ منظر عام پر آ سکے۔ کوئی اتنی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ وزیر داخلہ کے گھر پر آگ لگا دی جائے۔ وہ کون سرپیرا ہوگا جو اپنی موت کو للکارتے ہوئے وہ سندھ کے اتنے موزور، اتنے طاقتور ترین وزیر داخلہ کے گھر پر گھس کر اسے آگ لگائے گا؟ ضرور اس میں وہ کوئی معاملہ اور ہے۔ اس قسم کی وہ باتیں کہی گئی ہے خود سندھ پولیس کے آئی جی کی جانب سے سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو۔ اب اس سلسلے میں خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع نے جو اطلاعات فراہم کی ہے اس کے مطابق یہ معاملہ اتنا گمبھیر نہیں ہے، یہ اوپن شٹ کیس ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کیس کو اگر وہ شفاف طریقے سے اس کی تحقیقات کرنے کا موقع دیا جائے۔ اب نوشہر و فیروز کے جو ایس ایس پی ہے خود ملک سنگھار کو تبدیل کر دیا گیا۔ اسکرین پر آپ ان کے تبدیلی کا نوٹیفیکیشن دیکھ کر ان کی جگہ پر بشیر بروئی کو خاص طور سے ٹاسک دیا گیا ہے اس واردات کے ملزموں کی گرفتاری کا۔ اور یہ جو ایف آئی آر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے خود ان سیاستدانوں کے خلاف، یہ ایف آئی آر درج نہ کرنے کی پاداش میں وہ کہتے ہیں کہ ملک سنگھار کو تبدیل کیا گیا۔ اور ملک سنگھار نے وہ وقوعے کے وقت تاخیر سے پہنچنے کی بھی جو اصل وجہ بتائی تھی، اس پر کہتے ہیں کہ سندھ پولیس کے آئی جی وہ مشتعل ہو گئے تھے اور انہوں نے وہ انہیں تبدیل کروا دیا تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا اس وقت وہ آئی جی کی میٹنگ میں تو میٹنگ جو تھی وہ گٹکا ماوا اور منشیات سے متعلق تھی، جبکہ دوسری جانب وہ خود وزیر داخلہ کا گھر جل رہا تھا اور وہ میٹنگ کوئی اچانک نہیں تھی بلکہ میٹنگ شیڈول تھی۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے خود ضیاء النجار کے گھر کو آگ لگائی ہے انہیں آئی جی سندھ کی اس میٹنگ کا علم تھا،
انہیں معلوم تھا کہ پولیس جو ہے پوری کی پوری سندھ پولیس جو ہے اس میٹنگ میں مصروف ہوگی، تو ان کا راستہ روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سندھ کے کسی عام وزیر کے بنگلے پر بھی جو ہے 10 15 20 پولیس والوں کی جو ہے وہ ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہے، عام وزیر کے، چاہے وہ جام خان شورو ہو، ناصر شاہ ہو، یا پھر شرجیل میمن ہو، جتنے بھی دوسرے منسٹر ہیں، سب کے بنگلوں پر جو ہے وہ 15 20 گارڈ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ اب پھر خود ضیاء الانجار تو سندھ کے وزیر داخلہ ہیں، پوری کی پوری 1,76,000 جو پولیس فورس سندھ کی سب ان کی ماتحت ہے، تو یقیناً ان کے بنگلے پر 10 15 20 تو نہیں ہوں گے، 100 سے زائد پولیس والوں کی ڈیوٹیاں جو ہے وہ ضیاء الانجار کے بنگلے پر لگائی گئی تھی۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت یہ وقوع ہوا اس وقت وہ 105 پولیس والے کہاں تھے جن کی ڈیوٹیاں جو ہے وہ مورو میں واقع ضیاء الانجار کے بنگلے پر لگائی گئی تھی۔ یہ سوال خود سندھ پولیس کے آئی جی کی جانب سے، یہ سوال خود ڈسٹرکٹ نوشیرہ فوریس کے سابقہ ایس ایس پی ملک سنگار کی جانب سے اور وہاں کے ڈی آئی جی کی جانب سے جو ہے وہ اٹھایا گیا تھا کہ وہ خود ضیاء الانجار کے اپنے 105 جو گارڈ تھے وہ کہاں تھے، انہوں نے جو ہے اس شرپسندوں کو روکنے کے لیے اپنا کردار کیوں ادا نہیں کیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ شکوک و شبہات کو جنم دیتی ہے، اور یہ تاثر جو ہے وہ اب پھیلتا چلا جا رہا ہے کہ یہ واردات کروا کر دراصل جو ہے وہ خود ضیاء الانجار نے جو ہے وہ اپنے ممکنہ جو ہے وہ وزارت سے بے دخل کیے جانے کی کوشش کو ناکام بنانے کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ یہ الزامات جو ہے خود لاڑکانہ سے جو ہے خود سہیل انور سیال کے رفقا کی جانب سے لگائے گئے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پورا کا پورا جو واقعہ ہے یہ پلانٹڈ ہے، اور یہ واقعہ جو ہے یہ اس کی پلاننگ خود کراچی میں ہوم منسٹر کے دفتر میں ہی ہوئی تھی، اور اس میں بالواسطہ یا براہ راست جو ہے خود ہوم منسٹر کے اپنے پی ایس او سابقہ ایس ایس پی حیدرآباد کا ہاتھ ہے۔ یہ انہوں نے الزامات عائد کیے ہیں کہ یہ ساری پلاننگ وہاں پر ہوئی ہے، اور یہ منظم سازش کے تحت جو ہے یہ گھر کو آگ لگائی گئی، اور ٹائم کا سلیکشن ایسا کیا جب خود پولیس جو ہے وہ آئی جی سندھ کی ویڈیو لنک میٹنگ میں مصروف تھی۔ اس کا بھی علم تو ظاہر ہے کہ یہ علم جو ہے خود وزارت داخلہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا، تو یہ تانے بانے وہاں جا کر ملتے، اور پھر جس قسم کی ایف آئی آر درج کی گئی ہے، جس طرح سے اپنے مخالفین کے نام اس میں شامل کروائے گئے، جبکہ علاقے کے لوگوں کو کہنا ہے کہ ان کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، وہ کیسے جو ہے وہ اتنا سنگین اور اتنا خطرناک واردات کر سکتے ہیں۔ تو یہ صرف جو ہے نا وہ ایک تیر سے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 5 شکار کروائے گئے ہیں ہمدردی لینے کے لیے۔ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ خود بلاول زرداری بھٹو جو ہے وہ بہت نالا تھے، بہت متنفر ہیں خود ضیاء الانجار سے، ان کی کارکردگی سے، کہ جو جس طریقے سے کنال کے معاملے پر جو ہے وکلاء کی جانب سے اتنی بڑی تحریک چلائی گئی، تو وہ بلاول زرداری اس کا ذمہ وار بھی جو ہے وہ خود ضیاء الانجار کو ٹھہراتے ہیں کہ ضیاء الانجار کی غلط پالیسیوں کے نتیجے میں جو ہے ایک ایس ایس پی کی غلط فیور کرتے ہوئے جو ہے وکلاء برادری سے مخالفت مول لی، ان سے دشمنی کی، اور اس دشمنی کے نتیجے میں جو ہے پھر کس طریقے سے عامر وڑائچ کی سربراہی میں جو ہے کتنا بڑا دھرنا دیا گیا، جس کی وجہ سے جو ہے سندھ حکومت کو جو ہے انتہائی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے ذمہ وار بھی کوئی اور نہیں، خود وزیر داخلہ ضیاء الانجار تھے۔ اس کے علاوہ خود مرتضیٰ جتوئی کے خلاف جتنے بھی مقدمات درج کیے گئے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی پالیسی نہیں تھی، یہ خود ان کا ذاتی جھگڑا تھا، ان کا اپنا زمینوں کا معاملہ تھا۔ اس کے نتیجے میں جو ہے وہ جھوٹے مقدمات درج کروا کر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو بدنام کیا گیا۔ اسی طریقے سے جو ہے ایک اور جو سکھر میں جو گرفتاریاں ہوئی تھی اس میں بھی جو ہے کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کا اس میں رول نہیں تھا، وہ بھی جو ہے خود ضیاء الانجار نے جو ہے وہ اپنے طور پر کیا۔ تو اس لیے 2-3 واقعات کو لے کر پھر خود مورو اور لاڑکانہ سے جو ہے بہت سارے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی اے نے جو ہے رتو ڈیرو میں جو ہے خود بلاول زرداری سے شکایت کی تھی خود ضیاء الانجار کی کہ وہ کسی کا کوئی کام نہیں کرتے، تمام کام جو ہے وہ پیسہ لے کر کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کے ورکر ہو یا ان کے ایم پی ہو، کوئی پولیس والے کے ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے بغیر پیسوں کے نہیں کرتے۔ اس قسم کی شکایتیں جو ہے وہ بلاول زرداری سے جو ہے وہ خود پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی نے اور دوسرے ان کے عہدیداروں نے کی تھی، جس کے بعد ہی جو ہے خود
بلاول زرداری نے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ سے کہہ دیا کہ انہیں فوری طور پر تبدیل کر دیا اور ان کی جگہ پر جو ہے سہیل انور سیال کو جو ہے وہ نیا وزیر داخلہ سندھ بنایا جائے۔ یہ تمام تر اطلاعات خود کہتے ہیں کہ خود ضیاء النجار کی بھی ملتی، لہٰذا ضیاء النجار نے جو ہے وہ اپنے جانب بڑھنے والی اس موت کو روکنے کے لیے جو ہے کہتے ہیں کہ پھر یہ پورا کا پورا پلان کیا، اور یہ سارا جو گھر کو آگ لگانے کا واقعہ ہے یہ ان کے اپنے ہی ذہن کی اختراع ہے۔ یہ الزامات جو ہے خود سہیل انور سیال کی رفقا کی جانب سے جو ہے وہ عائد کیے گئے ہیں خود وزیر داخلہ سندھ پر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ جو ہے اس کیس کی تفتیش کا کوئی آزادانہ طریقے سے تفتیش کا موقع دیا جاتا ہے سندھ پولیس کے آئی جی کو کہ معاملہ آگے آ جائے، لیکن اس میں بڑی مشکل یہ پیدا ہو رہی ہے کہ خود فریال تالپور صاحبہ نے جو ہے وہ اس معاملے کو اپنی انا کا مسئلہ بنا دیا ہے۔ اب فریال تالپور صاحبہ کی نفسیات کو جانتے ہوئے کہتے ہیں کہ خود جو وزیر داخلہ ہیں ضیاء النجار 2-3 بار گئے میڈم کے پاس اور ان کو ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، میں بیمار ہوں، تو لہٰذا مجھے جو ہے اس منصب سے جو ہے بے دخل کیا جائے، کسی اور کو موقع دیا جائے، میں اب یہ بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ اگر میں یہ کہوں گا تو پھر جو ہے وہ فریال تالپور صاحبہ جو ہے وہ آڑے آ جائے گی اور وہ کہے گی کہ نہیں یہ اب ہماری انا کا مسئلہ۔ دوسرا اس میں جو سب سے بڑی بات ہے، یہ جو جی ایس سندھ کے مشتعل ورکروں نے جو آگ لگائی ہے خود ضیاء النجار کے گھر کو، اور جو دھرنا دے رہے تھے کنال کے معاملے پر، جن کے 2 ورکروں کی جو ہے پولیس فائرنگ سے ہلاکت کی اطلاع ہے، تو وہ ان کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ خود وزیر داخلہ ضیاء النجار کو اس منصب سے ہٹایا جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ کیوں؟ کیونکہ کنالوں کے معاملے سے جو ہے ضیاء النجار کا کوئی تعلق نہیں بنتا ہے، تو ضیاء النجار کا مطالبہ سمجھ سے بالاتر، تو یہ اب بات یہ بھی شبے کی طرف آگے بڑھ رہی ہے کہ یہ مطالبہ ان سے کروایا گیا تاکہ یہ جو ٹرانسفر کا یہ جو ان سے جو ہے وزارت لینے کا جو یہ اب عمل شروع ہو چکا ہے، اس میں رکاوٹ ڈالی جائے کہ اگر اب اس موقع پر ہم جو ہے وہ ضیاء النجار سے یہ وزارت لیتے ہیں تو پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ جی ایس سندھ کے مطالبے پر جو ہے وہ انہیں اس وزارت سے ہٹایا جا رہا ہے، ان کی جگہ پر جو ہے سہیل انور سیال کو جو ہے وہ وزیر داخلہ بنایا جائے۔ تو یہ پورا ایک پلاننگ تھی، ایک بہت بڑی سازش، بہت سوچ سمجھنے کے بعد جو ہے یہ سازش بنائی گئی تھی، اور اس پر جو ہے پھر عمل درآمد کروایا گیا، اور کس خوبصورتی سے جو ہے وہ ضیاء النجار کے گھر کو آگ لگا دی گئی، جہاں پر 105 پولیس والے جو ہے ڈیوٹیوں پر ہوتے، لیکن اس وقت اتفاق سے کوئی بھی ڈیوٹی پر نہیں تھا، اگر تھا تو انہوں نے جو ہے شرپسندوں کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو کہ اس پورے واقعے کو جو ہے وہ مشکوک بنا رہے ہیں کہ یہ واقعہ پری پلان تھا، اور یہ واقعہ جو ہے گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، یعنی کہ یہ اس طرح کا واقعہ ہے۔ اور اسی طرح کی کوئی ملی جلی رپورٹ جو ہے وہ آئی بی کی جانب سے بھی جو ہے وہ سندھ حکومت کو بالخصوص اور وفاقی حکومت کو بالعموم بھجوائے جانے کی اطلاع ملی ہے کہ یہ واقعہ جو ہے کسی شرپسندوں کا نتیجہ نہیں ہے، سندھ کے کسی شرپسندوں میں اتنی ہمت جرت نہیں کہ وزیر داخلہ کے گھر کو آگ لگا سکے، یہ ملی بھگت کا نتیجہ ہے، صرف اپنی وزارت کو بچانے کے لیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد وزیر داخلہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں یا کہ بلاول زرداری ان کے اس مقصد کو اپنے قدموں کی ٹھوکر بناتے ہوئے اپنے کیے گئے فیصلے پر جو ہے عمل درآمد کروانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اس سے قطع تعلق کہ خود ان کی اپنی پھوپھی فریال تالپور صاحبہ جو ہے وہ ان کی راہ میں جو ہے وہ سیسا پلائی دیوار بن سکتی ہے، اور خود ان کی اپنی ہمشیرہ آصفہ بھٹو کو ساتھ میں شامل کر کے۔ اب یہ امتحان ہے خود بلاول زرداری کا کہ وہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کیا وہ اپنے فیصلے پر قائم رہتے ہیں یا کہ ان منافقوں کے آگے جو ہے ان سازشوں کے آگے وہ بھی جو ہے وہ ہتھیار ڈالنے میں مجبور ہوتے ہیں، یعنی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ یہ تو آنے والوں کو بتائے گا، لیکن اس پورے واقعے کی جو ہے وہ اصل حقیقت یہ ہے۔ ابھی تک پولیس نے جو ہے اس عوبدار علی جلبانی کو حراست میں نہیں لیا ہے، جس نے اس واقعے سے 2 روز پہلے جو ہے وہ فیس بک پر پوسٹ کی تھی کہ
ऐसा 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 होगा, और जो कुछ उसने पोस्ट में लिखा था वही सब कुछ उसके मुताबिक हुआ। वो कौन है, किसका बंदा है? हालांकि ये कहा गया कि उसके ताने बाने जो है वो लाड़काना के जो है वो तारिक सियाल से मिलते हैं, लेकिन ये भी इत्तला गलत थी। वो ताने बाने वहाँ से नहीं, बल्कि ये ताने बाने खुद मोरो और कराची में जाकर मिलते हैं, और ये प्री प्लानिंग था। और ये जिन लोगों ने आग लगाई है वो भी सब के सब शनाख्त हो चुके हैं, और ख़ुद सिंध पुलिस के आईजी ने जो है वो ख़ुद ज़िया लंजार के बंगले पर ड्यूटी देने वाले 105 पुलिस वालों की जो है लिस्ट मंगवा ली है उनके नामों की, ताकि उसमें कोई रद्द बदल ना हो सके। वक्त पड़ने पर उन तमाम को जो है वो शामिल तफ्तीश किया जा सकता है, उनके बयानात रिकॉर्ड करवाए जा सकते हैं कि वक़ूए के वक्त वो सब के सब कहाँ थे, उन्होंने शरपसंदों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, अगर मौके पर थे, नहीं थे तो उन्हें घर या छुट्टी पर किसने भेजा। ये जब सब बात आएगी सामने तो फिर सारा का सारा दूध का दूध और पानी का पानी। इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये ओपन शट केस से एक हेड कांस्टेबल रैंक का पुलिस वाला इस केस को चुटकी बजाकर जो है वो हल कर सकता है, अगर उसे काम करने दिया जाए, उसे फ्री हैंड दिया जाए। सिराज लाशारी जैसा डीएसपी इसकी तफ्तीश कर सकता है। तनवीर तुनियो को अगर मौका दिया जाए आज़ादन तरीके से, तो वो दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। किसने इसने ये की है, कौन इसमें शामिल है, वो भी दूध यानी कि छुटकी बजा के जो है ये मसले का हल कर सकता है। तनवीर तुनियो अगर चाहे तो भी कर सकता है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर हमारी इन इत्तलाआत पर किसी को कोई एतराज़ हो, कोई समझता है कि ये इत्तलाआत जो है वो कियास आराइयों और अगर मगर पर मबनी है, हक़ाइक़ से कोई इसका ताल्लुक़ नहीं है, तो स्क्रीन पर आप हमारा इस वक्त राब्ते का नंबर देख रहे हैं। आप अपने जज्बात, एहसासात जो है वो वॉइस मैसेज के ज़रिए, टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए हमें भिजवाएँ। हम उसे अपने प्रोग्राम में मन व अन शामिल करेंगे। प्रोग्रामों का मकसद खुदा न खास्ता किसी की दिल आज़ारी या किसी की किरदार कुशी नहीं। चालाकी और मक्कारियों, अय्यारियों को बेनकाब करना ज़रूर है, लेकिन किसी की किरदार कुशी करना नहीं है। अब इल्तिमास है, आप लोगों से गुजारिश है कि खुदारा इस प्रोग्राम को पूरा देखा करें, और क्योंकि ये हमारे जो मुखालिफिन हैं वो मेरी आवाज़ को दबाना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं कि मैं ना बोल सकूं, सच को ना बयान कर सकूं। ये सच मैं आपके सामने ला रहा हूँ ना, कि किस तरीके से मजलूम बन गए कि घर को आग लगा दी। हम तो कहते हैं घर को आग लगी घर के चिराग से, हम तो साबित कर रहे हैं वाक़यात से, सब शवाहिद के साथ। तो अब इसीलिए हमारी आवाज़ को दबाना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, क्योंकि हम बिलावल ज़रदारी की आंखें खोलना चाहते हैं कि ये आपके ख़िलाफ़ साजिश है, पुलिस के ख़िलाफ़ नहीं है, इससे हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं, ये आपके ख़िलाफ़ साजिश है। आपके इरादों को नाकाम बनाने के लिए ये साजिश रचाई गई है, ख़ुद आपके अपनों ने, किसी और ने नहीं, नवाज़ शरीफ वालों ने नहीं की, ये आपके अपनों ने की है, आपको नाकाम साबित करने के लिए। गुजारिश है कि प्रोग्राम पूरा देखें, इसको लाइक भी करें, शेयर करता है कि हमारा ये हक़ व सदाक़त सफ़र दूर दूर तक मेरी आवाज़ जाए, और दूसरे मुतासिरीन जो मजलूम हैं, जो हालात के सताए हुए हैं, वो भी हमसे रब्ता करें, और हम उनकी भी आवाज़ में अपनी आवाज़ शामिल करके उनके दुखों का, गमों का मदावा कर सकें। इसी के साथ चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।